بسم الله الرحمن الرحيم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے، لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حضرات، جس عنوان کو خطبہ جمعہ کی مناسبت سے لے کر کھڑا ہوں وہ عنوان ہے حصول جنت کے لیے ایک عورت کو کن صفات کو اپنانا ضروری ہے، دوسرے معنوں میں جنتی عورت. اس سے پہلے ایک قسط اس عنوان پر آپ کے سامنے بیان کی جا چکی ہے. انشاءاللہ آج اس کی دوسری قسط قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی. اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات، ایک مومنہ عورت کی، ایمان والی عورت کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اسے کل قیامت کے دن جنت میں جگہ مل جائے. اس کو اس کے رشتہ دار، اعزاء، اقارب، اس کی اپنی اولاد، مال و دولت، سب سے بڑھ کر اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کل قیامت کے دن اسے کسی بھی حال میں جنت مل جائے. یہی وجہ ہے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے خواتین اسلام کے لیے، مومنوں کے لیے فرعون کی بیوی آسیہ کی مثال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون عملي ونجني من القوم الظالمين. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی اس کی مثال بیان فرمائی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہل ایمان والوں سے، اے اہل ایمان، اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان کر رہا ہے فرعون کی بیوی کی. اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. فرعون کی بیوی نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے رب، میں تجھ سے کل قیامت کے دن جنت کا مطالبہ کرتی ہوں اور فرعون کی بربریت اور اس کی قوم کی سفاکیت سے میں تجھ سے پناہ طلب کرتی ہوں. محترم حضرات، غور کیجیے فرعون کی بیوی کے پاس کیا کچھ کمی تھی. فرعون کے دربار میں تھی غلام، نوکر، چاکر، مال و دولت، فرعون کا جا ہوا جلال، اس کی حشمت. اس کے باوجود بھی فرعون کی بیوی آسیہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی ہے اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، اے میرے رب، مجھے فرعون کی دربار، مجھے فرعون کی سرکار، مجھے فرعون کی جاہ و جلال، مجھے فرعون کی جاہ و حشمت سے کوئی مطلب نہیں ہے. رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. اللہ تعالیٰ کی اس نیک خاتون نے، اللہ تعالیٰ کی اس نیک بندی نے فرعون کے دربار کو، فرعون کے جاہ و جلال کو ٹھکرا کر اللہ تعالیٰ سے جنت کا مطالبہ کیا. ایک مومنہ عورت کی سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے کہ کل قیامت کے دن اسے اللہ تعالیٰ کے ہاں جنت مل جائے
اسی چیز کا مطالبہ فرعون کی بیوی نے کیا. یہی وجہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو کامل عورتوں میں شمار کیا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا مردوں میں بہت زیادہ باکمال پیدا ہوئے مگر عورتوں میں کوئی مکمل باکمال پیدا نہیں ہوا سوائے دو عورتوں کے، ایک مریم بنت عمران اور دوسری فرعون کی بیوی آسیہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مومنہ عورت کے ایمان کی وجہ سے اللہ کے نبی نے اس کو باکمال خاتون میں شمار کیا. محترم حضرات، ایک عورت کے لیے جنت کو حاصل کرنے کے بہت سارے طریقے اور اسباب ہیں. دو طریقے سب سے پہلی قسم میں بیان کیے جا چکے ہیں. نمبر ایک ایمان توحید، نمبر دو نماز. یہ دو چیزیں آپ کے سامنے بیان کیے جا چکے ہیں. اب انشاءاللہ وہ کیا اسباب ہیں جن اسباب کو اپنا کر ایک عورت جنت کو حاصل کر سکتی ہے، آج کے خطبہ جمعہ میں بتانے کی کوشش کی جائے. سب سے پہلی چیز زبان کی حفاظت. زبان کی حفاظت کے معاملے میں عورتیں انتہائی کمزور پائی جاتی ہیں. زبان کے ذریعے سے گالی گلوچ کرنا، سب و شتم کرنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، گالی گلوچ کرنا، یہ زبان کی آفتیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسُ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ. کل قیامت کے دن لوگ اکثر جہنم میں صرف اس زبان کی وجہ سے داخل ہوں گے. ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ. اندازہ کیجئے زبان کی حفاظت کا معاملہ کتنا اہم ہے. آپ نے فرمایا جو انسان مجھے زبان کی اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عورت کے بارے میں پوچھا گیا ان فلانة تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل وتصدق وتؤذي جيرانها بلسانها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا خير فيها هي من اهل النار. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک عورت کے بارے میں پوچھا گیا یا رسول اللہ، ایک عورت ہے تہجد گزار ہے، نمازیں پڑھتی ہے، صدقہ و خیرات کرتی ہے، زکوٰۃ ادا کرتی ہے، مگر اس میں ایک کمی ہے، اس کے اندر ایک برائی پائی جاتی ہے. وَتُؤْذِيَ جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا. یہ عورت اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے اپنی زبان کے ذریعے سے، اپنے اعزاء و اقارب کو، اپنے رشتہ داروں کو اور اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا خیر فیہا ہی من اہل النار. ایسی عورت میں کوئی بھلائی نہیں ہے اور ایسی عورت جہنم میں جائے گی. محترم حضرات غور کیجئے گا، عورتوں کے لیے، خواتین اسلام کے لیے زبان کی حفاظت کا معاملہ کتنا اہم ہے. صوم و صلاۃ کی پابندی کے باوجود، کثرت عبادت کے باوجود، صدقہ و خیرات کرنے کے باوجود، زبان کی عدم حفاظت کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کے سلسلے میں فرمایا لا خیر فیہا، اس عورت میں کوئی بھلائی نہیں ہے، ہی من اہل النار. ایسی عورت جو زبان کی حفاظت نہیں کرتی، زبان سے گالیاں دیتی ہے، زبان کے ذریعے سے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے اعزاء و اقارب کو تکلیف پہنچاتی ہے، ایسی عورت کل قیامت کے دن جہنم میں چلی جائے گی. نماز بھی پڑھ رہی ہے، زکوٰۃ بھی دے رہی ہے، صدقہ و خیرات بھی کر رہی ہے، لیکن زبان کے معاملے میں کمزور پائی جاتی ہے، زبان سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ عورت جہنم میں جائے. آج ہماری خواتین کا کیا ماحول ہے؟ آج کے معاشرے میں دیکھا جاتا ہے خواتین اکثر
بار بار اپنے شوہروں پر، اپنے پڑوسیوں پر، اپنے اعزا و اقارب پر اور خامخواہ اپنے بچوں پر لعن طعن کرتی. تو جو خاتون اسلام جنت کو حاصل کرنا چاہتی ہے اس کے لیے یہ لازم اور ضروری ہے وہ زبان کی حفاظت کرے. بغیر زبان کی حفاظت کیے بغیر وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتی. زبان کی بہت ساری آفتیں ہیں. زبان کی آفتوں میں ایک آفت غیبت اور چغلی کرنا. خواتین غیبت اور چغلی کے معاملے میں بھی ان کے اندر یہ برائی پائی جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العالمین نے غیبت اور چغلی سے لوگوں کو سختی سے روکا، منع کیا. کیا مرد اور کیا عورت ہے، ہر کوئی غیبت میں پڑا ہوا ہے. ہر کوئی اپنے بھائی کی عزتوں کو پامال کرنے پر تلا ہوا ہے. ہر کوئی چاہتا ہے کہ اپنے بھائی کی عزت ختم ہو جائے. یہی وجہ ہے غیبت چپ کے سامنے کرتا بیٹھا ہے. اللہ کے نبی نے، اللہ تعالیٰ نے روکا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو، یہاں پر جو خطاب ہو رہا ہے وہ اہل ایمان سے ہو رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو تم بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو. اس لیے کہ بعض گمان گناہ. ولا تجسسوا، جاسوسی نہ کرو. ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تم آپس میں غیبت نہ کرو، لوگوں کی عزتوں کے ساتھ نہ کھیلا کرو. ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا لما عرج بی مررت بقوم لهم اظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو، ان مردوں اور ان عورتوں کو جو اپنے بھائیوں اور اپنی بہنوں کی عزتوں سے کھیلتے ہیں، ان کے گناہوں کو ٹٹول کر لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ اس کے اپنے بھائی کی عزت چلی جائے، اس کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ گھٹ جائے. اللہ کے نبی نے فرمایا جب مجھے معراج کرائی گئی، میرا گزر ایک قوم کے پاس سے ہوا، کچھ لوگوں کے پاس سے. لہم اظفار من نحاس، جن کے ناخن تانبے کے تھے. یخمشون وجوہہم وصدورہم، اور وہ اپنے ناخنوں سے اپنے چہروں کو، اپنے سینوں کو نوچ رہے ہیں. میں نے پوچھا من ہؤلاء یا جبریل، اے جبریل بتاؤ یہ کون ہے؟ تو حضرت جبریل نے اللہ کے نبی سے فرمایا الذین یأکلون لحوم الناس ویقعون فی اعراضہم. اے محمد یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کی غیبتیں کیا کرتے تھے، یہ لوگ ہیں وہ جو لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلا کرتے تھے. وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ، اور لوگوں کی عزتوں کو پائمال کرتے تھے، ان کی عزتوں کی دھجیاں اڑا دیتے تھے. تو اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے جو انسان اپنے بھائی کی غیبت کرتا ہے، اس کے مقام اور اس کے مرتبے کی پرواہ کیے بغیر اس کی عزت کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو یاد رکھیں کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے انسان کی عزت کو ختم کر دے گا. اور بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں اس کو سزا دے اور دنیا ہی میں اس کو ذلیل اور رسوا کر دے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی غیبت کرنے سے، ان کی عزتوں کے ساتھ کھیلنے سے سختی سے روکا. اور چغل خور کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا لا يدخل الجنت قطات، چغل خور کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل نہیں ہوگا، اس کو سزا ملے گی. سزا بھگتنے کے بعد انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے. انشاء عذبہ و انشاء غفر لہ، اللہ کی مشیت کو مطابق.
بجائے اللہ کے نبی نے فرمایا لا يدخل الجنت قطات، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبروں کے پاس سے ہوا۔ انسان جو غیبت خور ہوتا ہے، چغل خور ہوتا ہے، اس کو خبر بھی عذاب دیتا ہے۔ قیامت کا عذاب تو الگ ہے، اس کی عذاب کی ابتدا قبر سے شروع ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبروں کے پاس سے ہوا۔ آپ نے فرمایا انہما لیعذبان وما یعذبان فی کبیر، یہ جو دونوں قبر والے ہیں ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اما احدہما فکان یمشی بالنمیمہ، ایک قبر والے کو عذاب اس لیے دیا جا رہا ہے کیونکہ یہ انسان لوگوں کی غیبت کیا کرتا تھا، لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلا کرتا تھا، لوگوں کی عزتوں میں واقع ہوا کرتا تھا۔ وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ لَا يَسْتَنْزِهُ مِنْ بَوْلِهِ، اور دوسرے کو عذاب اس لیے دیا جا رہا ہے کیونکہ وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچا کر رہا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو غیبت کرنے سے، چغلی کھانے سے سختی سے روکا ہے۔ خواتین اسلام کو چاہیے ایسے موقع پر غیبت کرنے کی بجائے وہ خاموشی کا مظاہرہ کرے، کچھ نہ بولے، کیونکہ خاموشی نجات کا باعث، نجات کا ذریعہ ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو انسان اللہ پر اور یوم آخرت پر، قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو تو اسے چاہیے وہ بات کرے تو بھلی بات کرے یا پھر خاموش رہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صمت نجا، جس نے خاموشی اختیار کی اس نے نجات پائی۔ تو یہ زبان کی آفتوں میں سے ایک سب سے خطرناک آفت غیبت کرنا اور چغلی کھانا ہے۔ زبان کی آفتوں میں ایک اور آفت جھوٹ بولنا۔ خواتین اسلام اس برائی میں بھی بہت آگے آگے پائی جاتی ہے۔ جھوٹا انسان دنیا ہی میں اپنا مقام، اپنا مرتبہ کھو دیتا ہے اور اللہ کے ہاں مبغوض قرار پاتا ہے۔ جھوٹ بولنا یہ منافق کی علامت ہے، کبیرہ گناہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے جھوٹوں پر۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا الا لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے جھوٹ بولنے والوں پر۔ لعنت کا مطلب اب وہ خیر سے محروم ہو گیا، خیر اس کو نصیب نہیں ہوگا۔ جو انسان اللہ تعالیٰ کی لعنت کا مستحق ٹھہر جاتا ہے اس کو خیر نصیب نہیں ہوتا۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ سچائی نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور نیکی جنت کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ انسان سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے، سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح جھوٹ نافرمانی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور نافرمانی جہنم کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے، جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں کذاب یعنی جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ عامر بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر کے اندر موجود تھے۔ میری ماں نے مجھے آواز لگائی، بلایا، کہا بیٹا آؤ میں تمہیں کچھ دینا چاہتی ہوں۔ اللہ کے نبی ہمارے گھر میں موجود تھے، آپ نے فرمایا تم اسے بلا کر کیا دینا چاہتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں اس کو بلا کر کھجور دینا چاہتی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا دیکھو ایسا ہے اگر تم اپنے بیٹے کو اپنے پاس بلاتی اور کچھ نہ دیتی کتبت علیکی کذبہ، تو تم پر ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا تھا۔ اس حدیث کو غور فرمائیں، خصوصاً خواتین اسلام اپنا محاسبہ کریں، اپنا تزکیہ کریں۔ کیا ہم روتے ہوئے بچوں کو چپ کرانے کے لیے جھوٹ کا سہارا نہیں لیتے؟ بسا اوقات بچوں کو شیطان سے ڈرا کر دھمکا کر بزدل بنایا جاتا ہے، مجلسوں کو قہقہزار بنانے کے لیے
مجلسوں میں دلچسپی پیدا کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیا جاتا ہے اور جھوٹے قصے کہانیاں بتا کر لوگوں کو ہنسانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جھوٹ نہیں. تو بہرحال زبان کی آفتوں میں سے ایک آفت جھوٹ بولنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ سے بھی سختی سے روکا. اسی طرح زبان کی آفتوں میں سے ایک آفت مذاق اڑانا ہے. خواتین اسلام میں یہ برائی بھی بہت عام ہے. خواتین اسلام دوسری خواتین کا مذاق اڑاتی ہیں اور کوئی مجلس ان کے ہاں ایسی نہیں پائی جاتی جس میں کسی دوسری خاتون کا مذاق نہ اڑایا جاتا ہو. کبھی اس کی غربت کا مذاق اڑایا جاتا ہے, کبھی اس کے فقر و فاقہ کشی کا مذاق اڑایا جاتا ہے, کبھی اس کے رنگ و صورت کو, اس کی شکل و صورت کا مذاق اڑایا جاتا ہے, کبھی اس کی رنگت کا مذاق اڑایا جاتا ہے, کبھی اس کے پست قد ہونے کا مذاق اڑایا جاتا ہے. حضرات مذاق اڑانا بھی یہ سنگین گناہ ہے. ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بیوی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذاق اڑاتی ہے. وہ تو پست. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا غصہ آیا. آپ نے فرمایا اے عائشہ تم نے ایسی بات کہی, اگر اس بات کو سمندر کے پانی میں ملا دیا جائے تو یہ بات سمندر کے پانی پر غالب آ جائے گی. ایک اللہ کے نبی کی زوجہ مطہرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری زوجہ مطہرہ پر مذاق اڑا رہی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بھی روکا. اندازہ لگائیے ہم کتنے عورتوں کا, کتنے خواتین اسلام کا مذاق نہیں ہوا, ان کی خلقت کا مذاق نہیں ہوا. تو جو خاتون اسلام, جو عورت جنت کو حاصل کرنا چاہتی ہے, اس کے لیے لازم اور ضروری ہے وہ کسی دوسری خاتون کا, اس کے شکل و صورت کا, اس کی رنگت کا, اس کے پست قد ہونے کا, اس کی غربت کا, اس کے فقر و فاقہ کشی کا مذاق ہرگز نہ اڑائے, تبھی وہ جنت میں داخل ہے. جنت کو حاصل کرنے کے اسباب میں سے ایک سبب عفت اور پاک دامنی کی زندگی اختیار کرنا ہے. موجودہ زمانے میں موبائل اور انٹرنیٹ کے غلط استعمال نے برائی کو اور آسان کر دیا. ایک فتنہ ختم نہیں ہوتا دوسرا فتنہ آ جاتا ہے, ایک فتنہ ابھی ختم نہیں ہوا دوسرا فتنہ سر اٹھا لیتا ہے. فتنوں کے اس دور میں عفت اور پاک دامنی کی زندگی گزارنا انتہائی ضروری ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے عفت اور پاک دامنی کی زندگی گزارنے والوں کو بشارت دی ہے جنت کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون. اللہ نے فرمایا کامیاب ہو گئے وہ مومن, کامیاب ہو جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع برتتے ہیں, بےہودہ بیکار باتوں سے اعراض کرتے ہیں, زکات ادا کرتے ہیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں, یعنی عفت اور پاک دامنی کی زندگی گزارتے ہیں. پھر چند آیتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. اللہ تعالیٰ نے فرمایا حقیقت میں یہی وارث ہے جنت کے, الذین یرثون الفردوس, یہی وہ لوگ ہیں جو عفت اور پاک دامنی کی زندگی اختیار کرتے ہیں, کل قیامت کے دن جنت الفردوس کے وارث ہوں گے جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک مقام پر خواتین اسلام کے لیے مریم بنت عمران کی مثال بیان کرا. حضرت جبریل علیہ السلام انسان کی شکل میں مریم بنت عمران کے پاس آئے تو فوراً وہ ڈر کر گھبرا کر اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرنے لگی. قرآن مجید میں اس کا نقشہ کھینچا ہے. قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. حضرت جبریل علیہ السلام
انسان کی شکل میں جب مریم بنت عمران کے پاس آئے تو فوراً ڈر گئی، گھبرا گئی، اور انہیں اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت کا خیال آیا، اور فوراً اللہ تعالیٰ سے کہنے لگی ان سے کہنے لگی انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں تجھ سے رحمان کی پناہ طلب کرتی ہوں اگر تو کچھ ڈرنے والا، یعنی تو پیچھے ہٹ، قریب نہ آ جا۔ اور ایک مقام پر فرمایا اللہ تعالیٰ نے ومریم ابنۃ عمران التي احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا مریم بنت عمران وہ ہے جس نے اپنی عزت کی، اپنے ناموس کی حفاظت کی۔ ان مثالوں پر غور کیجیے، اور خواتین اسلام کو چاہیے ان مثالوں پر غور کیجیے۔ مریم بنت عمران، فرشتہ جب انسان کی شکل میں آیا تو فوراً اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرنے لگی۔ آج ہمارے بہنوں کا اور ماؤں کا کیا ہے، اور یہ حقیقی بات ہے، مختلف جرائد میں، رسائل میں اور مختلف اخبار میں یہ خبریں آتی ہیں۔ عشق و معاشقے کے نام پر، پیار و محبت کے نام پر ہماری بہنیں اپنی عزتوں کی حفاظت نہیں کر پا رہی ہیں۔ مسلمان تو مسلمان، غیر مسلموں سے بھی راہ فرار اختیار کرنا یہ آج کے کچھ مسلم بہنوں کا وتیرہ اور شیوا بن چکا ہے۔ عفت اور پاک دامنی کی زندگی گزارنا اس انسان کے لیے، اس عورت کے لیے، اس مرد کے لیے ضروری ہے جو جنت کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ محترم حضرات، شریعت اسلامیہ نے جہاں کہیں عفت اور پاک دامنی کی زندگی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، وہیں پر اس کے چند اسباب ہیں، اس کو اختیار کرنے کا بھی حکم دیا ہے کہ کس طرح سے ایک عورت اور کس طرح سے ایک مرد عفت اور پاک دامنی کی زندگی گزار سکتے ہیں۔ سب سے پہلا سبب نظروں کی حفاظت۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مومن مردوں سے کہیے وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اس لیے کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے، بے شک اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو اس کی خبر رکھتا ہے۔ اور اسی طرح مومنہ عورتوں کے بارے میں فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مومنہ عورتوں سے کہو وہ اپنے نگاہوں کو نیچے رکھیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ ان آیات میں غور کیجیے گا، اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں شرمگاہوں کی حفاظت سے پہلے نظروں کی حفاظت کا حکم کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زنا کی ابتدا، بے حیائی اور برائیوں کی ابتدا ان نظروں سے ہوتی ہے۔ یہ وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نظروں کو جھکانے کا حکم کیا ہے۔ اسی لیے تو قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً۔ لوگوں زنا کے قریب مت جاؤ، اس لیے کہ یہ بہت برا فعل ہے۔ زنا کے قریب نہ جانے کا مطلب کیا ہے؟ زنا کے جو مدارج ہیں، مراتب ہیں، اس کے قریب نہ جاؤ، یعنی نظروں سے دیکھنا، گفتگو کرنا، حرکات و سکنات اختیار کرنا، یہ زنا کی مبادیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تم ان کے قریب نہ جاؤ، تم زنا سے دور رہو گے، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرو گے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً۔ یہی مطلب ہے زنا کے قریب نہ جانے کا، نہ کسی سے گفتگو کی جائے، نہ کسی کو دیکھا جائے، نہ کسی کے سامنے حرکات اور سکنات کا مظاہرہ کرے۔ اگر کوئی انسان ایسا کرتا ہے تو وہ اپنی عزت کا خیال رکھے گا، بے حیائی سے، فحاشی سے دور رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت علی سے کہا اے علی،
جب کسی اجنبی عورت پر تمہاری نظر پڑ جائے اچانک تو پھر دوبارہ اس پر نظر نہ ڈالنا، اس لیے کہ تمہارے لیے پہلی نظر تو جائز ہے، مگر دوسری مرتبہ اس پر نظر ڈالنا یہ تمہارے لیے جائز نہیں۔ جریر عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اچانک پڑنے والی نظر کے سلسلے میں بارے میں پوچھا تو اللہ کے نبی نے مجھے حکم دیا فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي، جیسے ہی کسی اجنبی عورت پر نظر پڑ جائے تو فوراً تم اپنی نگاہوں کو ہٹا لو اور دوسری مرتبہ نگاہ ڈالنے کے بارے میں سوچو بھی مت۔ تو عفت اور پاک دامانی کی زندگی اختیار کرنے کے لیے سب سے پہلا سبب نظروں کی حفاظت، دوسرا سبب وقت پر نکاح کرنا۔ یہ بات یاد رکھیں، مسلم سماج میں جنسی طوفان کو صرف اور صرف نکاح کے ذریعے سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه غض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع عليه فعليه بالصوم فإنه له وجاء۔ اللہ کے نبی نے یہاں پر خصوصاً نوجوانوں سے خطاب کیا، یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، جب تمہارے اندر استطاعت ہو، طاقت ہو تو تم فوراً نکاح کر لو، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، اس لیے کہ یہ نکاح شرمگاہوں کی حفاظت کا اور نگاہوں کو نیچے رکھنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، سب سے بڑا سبب ہے۔ اگر نکاح کی طاقت نہ ہو، استطاعت نہ ہو تو روزے رکھو، اس لیے کہ یہ روزہ خواہشات نفس کے لیے ڈھال ہے۔ روزہ رکھنے سے روزہ انسان کے خواہشات نفس کو کچل دیتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر عفت اور پاک دامانی کی زندگی اختیار کرنا چاہتے ہو تو فوراً وقت پر نکاح کر لو۔ مگر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے مسلم سماج میں نکاح کے سلسلے میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ مرد حضرات کی جانب سے بیجا جہیز کا مطالبہ کرنا، بینک بیلنس کا، گاڑیوں کا، زمینوں کا، مختلف چیزوں کا بیجا مطالبہ کرنا، یہ ہمارے معاشرے میں نکاح کی تاخیر کا سبب بن رہا ہے۔ اور مردوں کی جانب سے عورتوں کی خوبصورتی کو معیار قرار دینا نکاح کے لیے یہ نکاح کی تاخیر کا سبب ہے، اور عورتوں کی جانب سے مرد کے مال و دولت کو دیکھنا یہ نکاح میں تاخیر کا سب سے بڑا سبب ہے۔ یاد رکھیں، نکاح کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال و دولت کو، خوبصورتی کو معیار قرار نہیں دیا۔ اللہ کے نبی نے نکاح کے لیے دینداری کو معیار قرار دیا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا تنکح المرأة لأربع، اور اس سے عموماً 4 وجوہات کی بنا پر نکاح کیا جاتا ہے، لحسبها، لجمالها، ولمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عورت سے نکاح اس کے مالداری کی وجہ سے، اس کے حسب و نسب کی وجہ سے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اس کی دینداری کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ فاظفر بذات الدین، اللہ کے نبی نے جب 4 چیزیں بتائیں تو اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کس کو چوائس کرنا ہے، کس کو اختیار کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا فاظفر بذات الدین، اے مسلمانوں نکاح کے معاملے میں تم مال و دولت کو معیار قرار نہ دو، نکاح دینداری کے معاملے پہ کرو۔ فاظفر بذات الدین، دینداری کو ترجیح دو۔ تربت یداک، اگر تم دینداری کو ترجیح نہ دو گے، مال و دولت کو ترجیح دو گے، حسب و نسب کو ترجیح دو گے، اور عورت کی خوبصورتی کو ترجیح دو گے، دینداری کو ٹھکرا کر، تو یاد رکھنا تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے، خاک آلود ہو جاؤ گے۔ تو عفت اور پاک دامانی کی زندگی اختیار کرنے کے اسباب میں سے ایک سبب
نکاح کرنا وقت پر. محترم حضرات وقت تو ہو چکا ہے. انشاءاللہ پھر اسی خطبے کو مزید خصوصار شکل میں آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.